دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہلو 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 ہاں شریف صاحب بول رہے ہیں؟ ہلو شریف صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی کون؟ شریف صاحب میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے، کیسے ہیں آپ؟ کہاں سے؟ لکھنؤ سے۔ اچھا اچھا، آپ کا نام؟ راحل خان۔ جی بتائیے کیا کام ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، تھوڑا پروگرام میں جا رہا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں آپ سے۔ تھوڑا پروگرام میں نے یہ پورے پروگرام میں جائیے، تھوڑے کیسے جا پائیں گے؟ جی جی بعد میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کب فری ہو جائیں گے؟ ہاں کیا بولنا ہے آپ کو، بول لیجیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ آپ پوچھ رہے تھے نا کسی سے کہ جو سنی بریلوی صبح فجر کے بعد جو ہے مائک پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جی تو وہی بتانے کے لیے کال کیا تھا کہاں سے ثابت ہے۔ اچھا اچھا بتا دیجیے نا، بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ جی شیخ الاسلام الحافظ الامام النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کل بدعۃ ضلالہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من سن فی اسلامی سنتن حسنتن، جس شخص نے مسلمانوں میں کسی اچھے طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا، اس کو اجر ملے گا اور عمل کرنے والوں میں اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اچھا شرح صحیح مسلم صفحہ نمبر 104 105۔ اچھا جناب۔ جی جناب۔ جیسے آپ نے بتایا ابھی کوئی اچھا عمل اگر کرے، شروع کرے، جی جی اس پر تو ثواب ہے، جی۔ لیکن اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کو بری نظر سے بھی نہ دیکھا جائے۔ کوئی نہیں دیکھتا، کون دیکھتا ہے؟ جی کوئی نہیں دیکھتا۔ ارے نماز کے بعد میں اگر وہ سلام نہ پڑھے تو اس کو وہابی کا ٹائٹل لگا دیتے ہو، نماز کے بعد کوئی مسافہ نہ کرے تو وہابی کا ٹائٹل لگا دیتے ہو، تو یہ کون کا طریقہ ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، جیسے مان لیجئے کہ آپ کے گھر پہ کوئی بڑے بزرگ آئے، اچھا اچھا، تو آپ ان کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، اور جب آپ سلام دعا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ کہیں گے بڑا بدتمیز ہے۔ جیسے آپ کا نام شریف ہے تو لوگ کہیں گے کہ نام میں بھی، شریف صاحب کے نام میں بھی جو ہے وہ گول مول ہے، کیونکہ شریف صاحب نام کے الٹا کام کر رہے ہیں۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام، کیوں نہیں پڑھتے، درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ کس نے کہا نہیں پڑھتے آپ؟ تو پھر آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں پڑھتا اس کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نہیں پڑھتا ہے جو۔ جی آپ کے مسجد کے اندر آپ کے مسلک کے ماننے والے اگر کوئی بریلی مسلک کے علاوہ کوئی چلا گیا مسجد میں اور سلام نہ پڑھے، مسافہ نہ لے، تو آپ وہابی کا ٹائٹل لگا دیتے ہو۔ دیکھیے مسافہ اس کو کوئی کرتا ہی نہیں ہے جو وہابی ہوگا، اب کوئی انجانے میں کر لے تو بات الگ ہے، لیکن کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ نہیں ہے تو ضروری ہمارے لیے، حضور کی تعظیم میں جو کچھ پڑھا جائے ضروری ہے۔ جی فرمائیے۔ جی جی بالکل، لیکن اگر کھڑے رہ کر درود پڑھنے کو اگر تم لازم بنا لو، ضروری بنا لو، تو نہیں، درود شریف تو لیٹ کے بھی پڑھا جاتا ہے، ہمارے وہاں کس نے حکم دیا کہ درود شریف لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ درود شریف سن تو لیجیے، ہم تو کہہ رہے ہیں سن تو لیجیے۔ فجر کی نماز کے بعد کب پڑھتے آپ؟ فجر کی نماز کے بعد نہیں، 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ نہیں، کھڑے ہو کر جو پڑھتے ہیں آپ وہ 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں کیا آپ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم غلط کرتے ہو، بھائی اس کی مرضی ہے، فرض عمل تو نہیں ہے، پڑھے ٹھیک نہ پڑھے تو ٹھیک، لیکن جو لوگ دلیل مانگتے ہیں ہم ان کی گردن پکڑتے ہیں بابو جی۔ اچھا جی، بہت اچھی بات ہے۔ اب جیسے دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، حضور کے ٹائم پہ نہیں ہوا، صحابہ سے محبت نہیں تھی کیا، رسول اللہ سے صحابہ کو محبت نہیں تھی کیا، جو صحابہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر یہ حدیث شریف لکھی کیوں گئی کہ جس شخص نے مسلمانوں میں کسی اچھے طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا؟ کیونکہ یہ حدیث شریف تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ رسول اللہ اور صحابہ کے بعد کسی نے بھی کسی طریقے کی کوئی نئی ابتدا کی، چاہے اچھی ہو چاہے بری، وہ سب بدعت ہے اور کل بدعت ضلالہ میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو فرما رہے ہیں من سن فی اسلامی سنتن حسنتن۔ تو جناب یہ کون سا طریقہ ہے کہ پڑھنا مائک میں؟ کیوں بھائی، کیا دقت ہے اس سے؟
جی کیا اچھا، دقت ہے اس سے آپ کو؟ نہیں آپ کو لگتا ہے اس میں ادب ہے؟ بالکل ادب ہے الحمدللہ بھائی، کیسا ادب ذکر ہے ذکر ہے، کیا دقت ہے آپ کو ذکر سے؟ نہیں چیخے ہاں۔ مار مار کے آپ مائک میں پڑھ رہے ہو، ہاں گھروں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہاں کر رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں؟ اور آپ کے مسلک کے احمد رضا خاص آپ نے اپنی کتاب میں لکھے ہے ہاں، کہ مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں، کیا بتائیے؟ ہاں، کہ فجر کی نماز کے بعد میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے ہاں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. کہاں لکھا ہے؟ بھیجتا ہوں آپ کو. ہاں بھیجیے گا. اور دوسری جی، چیز بالکل یہ ہے کہ بھیجوں گا. بلند آواز میں جو ہاں. ذکر کرا جاتا ہے اس کے تعلق سے بھی سن لیجئے. امام اچھا. مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 915 حدیث نمبر 3478 ہے کہ حضرت ابن اچھا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز میں ذکر کرنا نبی کریم کے دور میں رائج تھا، اور مجھے تو لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کا علم بھی تب ہو جاتا تھا جب میں یہ آواز سن لیتا تھا. تو اچھا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب آپ لوگ کے وہاں تقریر ہوتی ہے، اجتماع ہوتے ہیں، جب آپ لوگ اچھا. کوئی سو رہا ہوتا ہے اس کے گھر میں گھنٹی بجاتے ہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو، اللہ کی راہ میں دین کی دعوت آپ دیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، آپ راہ چلتے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، اس وقت وہ اپنے کسی ضروری کام سے جا رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی مریض کو دیکھنے جا رہا ہو سکتا ہے کہیں کچھ پیسہ خیرات کرنے جا رہا ہو، اس کو پکڑ لیتے ہیں، تب یہ خیال نہیں آتا ہے. جب رمضان میں 30 دن تراویح پڑھی جاتی ہے اور سڑکیں جام کر لی جاتی ہیں، اس وقت اتنا مائک پہ جب پڑھا جاتا ہے تب آپ کو یہ خیال نہیں آتا ہے. اچھا 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 ہے تو دھوکے کھا لیجیے. اب آپ مجھے یہ بتاتے جائیے کہ 3 دن 15 دن 10 دن 40 دن متعین کر کے تبلیغ پہ جانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہاں لکھا کہ سنت فرض واجب ہے؟ ہم نے کب کہا سنت فرض واجب ہے؟ ہم نے کب دلیل کہا؟ آپ مانگ رہے تھے نا. وہ جناب لیکن آپ لوگ تو وہی کام کرتے ہیں نا کہ جو نیا کام ہے وہ بدعت ہے دین میں. تو آپ مجھے بتائیے 3 دن 40 دن 10 دن 13 دن یہ سب کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے کس نے ایجاد کر لیا؟ کوئی اگر 3 دن چلا گیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں گیا تو کوئی برا بھی نہیں ہے. نہیں، کوئی ہم اس سے کوئی اعتراض ہی نہیں رکھتے ہیں. وہ جائے 3 دن 4 دن نہیں 3 ہی دن کیوں اور 40 دن کیوں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. تو 45 دن لگا لو آپ. ہاں تو 45 دن کیوں؟ 41 کیوں نہیں؟ 41 کیوں نہیں؟ جتنا لگانا اتنا لگاؤ. نہیں غلط 3 دن 10 دن 14 دن. اور جو آپ کے وہاں اتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں بھوپال میں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ کی سنی جماعت کے اجتماع نہیں ہوتے؟ ارے بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو بدعت کی کئی اقسام کو مانتے ہیں، ہم تو بدعت حسنہ بدعت سیئہ کو مانتے ہیں، لیکن آپ لوگ کے وہاں بدعت صرف ضلالہ ہے اور صرف جہنم لے جانے کا طریقہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کتنے دن کے چلے لگائے، کتنے اجتماع کرے، بتائیے. ارے جناب میں کیا کہہ رہا ہوں، چلے 4 مہینے لگانا فرض واجب سنت نہیں ہے. ارے بھائی تو کیوں کرتے ہیں آپ؟ دین سیکھنے کے لیے کوئی وقت تو نکالنا پڑے گا. کہاں دین سکھاتے ہیں؟ کیا یہی دین سکھاتے ہیں کہ اونچی اور صلاۃ و سلام مت پڑھا کرو؟ نہیں اب کیسا یہی دین سکھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو اس سے کیوں غصہ آتا ہے؟ نہیں، چائے پینے سے پہلے بھی اگر چائے کو بنتے دیکھ لیں گے تو پتہ لگ جائے گا شکر ہے کہ نہیں ہے. اگر چائے کو بنتے بھی دیکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا. آپ خالی پینے میں یقین کرتے ہیں، ہم بننے میں اور بنانے میں بھی کرتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا. نہیں com.com امت کو دھوکہ مت دو. آپ امت کو دھوکہ مت دو. نہیں، امت کو دھوکہ آپ لوگ دیتے ہیں. دیکھیے آپ کو اعتراض، مجھے تعجب اس بات سے کہ رسول اللہ کے ذکر سے آپ کو اعتراض ہے کہ بھائی ہمیں کیوں پکڑ لیا جاتا ہے، ہمیں کیوں وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے. تو آپ کو وہابی دیوبندی، آپ مجھے ایک مسجد ایسی بتائیے اپنی. آپ مجھے ارے آپ سے پوچھ کے تھوڑی نہ پڑھیں گے، یا آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ جتنا پڑھنا پڑھیے. بالکل پڑھتے ہیں الحمدللہ، کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں. کھڑے رہ کر مائک پہ میں نے ثبوت دے دیا. حدیث سے ثبوت دے دیا. ہاں، درود شریف جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو، اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو. ہاں بے شک پڑھ سکتے ہیں. بے شک پہنچ گئے. ارے 2 دانوں بیٹھ کے قبلے کی طرح منہ کر کے 2 دانوں بیٹھ کے ادب کے ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پاک پہنچاؤ. کہاں لکھا ہے بیٹھ کے پہنچانا؟ چلیے بیٹھ کے پہنچانے کا حکم کہاں ہے؟ بیٹھ کے پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ بیٹھنا ادب ہے. اگر آپ شادی شدہ ہیں کہ غیر شادی شدہ ہیں؟ اور سنو، اگر شادی شدہ ہیں کہ غیر شادی شدہ ہیں؟ اچھا آپ کا عقیدہ؟ ارے میں عرض کر رہا ہوں شادی شدہ ہیں کہ غیر شادی شدہ ہیں آپ؟ ارے پہلے بتائیے تو.
ارے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. حاضر ناظر علم غیب رفع الیدین سب پہ بعد میں بات کریں گے. بھاگیے گا نہیں, پہلے بات کریے. یہ بتائیے جب آپ کے یہاں تقریر ہوتی ہے اور آپ کے وہاں مقرر سے نہیں, چیز چلانے سے کام نہیں بنتا. جب آپ کے وہاں تقریر ہوتی ہے, ارے میں ابھی میں بتا رہا ہوں, جب تقریر آپ کے وہاں ہوتی ہے, نبی حاضر ہے تو نماز پڑھا رہے کیوں امام؟ جب میں جب آپ اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر ہے تو درود شریف چیخا مار کی پڑھ رہے کیوں آپ؟ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ تو اللہ کا قول ہے کہ نبی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, ظاہر سی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں دیوبندی بھاگنا نہیں, دیوبندی